کون کہتے ہیں نا منہ ایڈا بڑا انہیں گڈی دیاں لائٹاں لاتی. اور محمود اسلم آپ کے بیٹے بنے ہوئے تھے؟ نہیں, وہ نشئی بنے. صوفی نثار صاحب جو اسلامک کالج میں سوکس پڑھاتے تھے, اب سارا ہار کر اوے اچھی بول, اوے اچھی. گوال منڈی اناؤنس پھانسی ہوئی تھی, پھر وہ رحم کی اپیل انہوں نے کی تھی. بلوائے کیوں بادشاہ, تو وہ جلدی کریں جو کرنا ہے, کیونکہ مجھے آپ سے شادی کر کے مرنا بھی ہے. کہہ رہے تھے کہ بھائی جوہر صاحب آئیں گے تو میں یہ کر, میں لڈیاں پاؤں گی. ہوئے میری شکل ہے شربت والی. آپ انمیرڈ؟ ایڈیٹ, کیا کر رہے ہو, ڈرامہ خراب کر رہے ہو. ہمارا ولیمہ نہیں ہوگا جی. کیا شعر ہے اور کیا اس میں کچہری پن ہے. مان صاحب مجھے کہنا یار میں پھنس گیا تھے. ناظرین, پروگرام صوفی ٹاک میں خوش آمدید. آج کا صوفی ٹاک میرے لیے بہت اہم, بہت منفرد, اس وجہ سے کہ میرے ساتھ جو آج مہمان ہیں انہوں نے امان اللہ صاحب, سہیل احمد صاحب, البیلا صاحب اور ان جیسے جو ہمارے لیجنڈز تھے تھیٹر کے, ان کے ساتھ سٹیج کیا اور بھرپور کام کیا ان کے ساتھ. ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں پاکستان کی کامیڈی کے ایک ایسے منفرد اداکار جنہوں نے ایکشن کامیڈی, برجستگی اور ایکسپریشن اور جملے بازی سے ہمارے ذہنوں کو, ہمارے دلوں کو جیتا. وہ آج ہمارے ساتھ ہیں, ون اینڈ اونلی جواد وسیم سر. شکریہ, السلام علیکم. ویلکم ٹو صوفی ٹاک سر. جواد وسیم صاحب ماشاءاللہ, آپ کو تو دیکھ کے ہی ایک تبسم چہرے پہ آ جاتا ہے. اور جب اب میں نے ٹوپی اتاری تھی تو آپ ہنس کے فوٹو. نہیں, آپ کا جو مقام ہے تھیٹر میں, پاکستانی تھیٹر اسپیشلی جو لاہور میں تھیٹر ہوا اور جو اپنے پیک پہ گیا, اور آپ نے لڑک پن سے 16 ایئرز اولڈ, 16 ایئر دیکھیں 16 برس کی عمر جو ہوتی ہے میں نے چڑھ گیا 16واں سال. لڑکوں کے لیے تو وہ اس وقت تو یہ ہوتی ہے کھیلنے کودنے کی, بھی بلا پکڑا ادھر نکل گئے تو گلیوں میں پھرے. تو آپ اس زمانے میں یعنی 16 برس کی عمر میں آپ نے یہ کیسے سوچ لیا کہ میں وہ بھی کامیڈین اور ایکٹر بن جو تھیٹر. آپ کو ٹھیک ہے پروگرام میں تو مجھے بتانا ہی ہے, لیکن آپ کو تو پتا ہے کہ یہ سارا کیا دھرا آپ کے ابا جان کا رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. صوفی نثار صاحب جو اسلامک کالج میں سوکس پڑھاتے تھے, تو ہم وہاں پڑھتے تھے, تو انہوں نے بتایا کہ بھئی ادھر آؤ. میں بڑے نا ایکشن سے شعر پڑھتا تھا میوزک روم میں, تو وہ مجھے دیکھتے رہتے تھے. تو جب وہاں ڈرامہ ہوا 1975 میں, تو آڈیشن ہوئے تو انہوں نے مجھے رکھا, اور اس کے بعد پھر انہوں نے مجھے میری تربیت کی. یعنی جو لوگ کہتے ہیں نا کہ آرٹسٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, میں نہیں اس کو مانتا. آرٹسٹ بنائے بھی جاتے ہیں اور استاد بناتے ہیں. میرے تو خواب و خیال میں کہ میں کامیڈی کروں گا, میں تو انتہائی سنجیدہ بچہ تھا, بلکہ تھوڑا سا گوف تھا. آئی واز ناٹ سو انٹیلیجنٹ. باقی لڑکے ہنستے کھیلتے تو میں بس ایسے تھوڑا سا ساتھ ہنس دیتا تھا. وہ تو ہنس دیا تو تیرے ساتھ میں بھی ہنس دیا. لیکن صوفی صاحب نے رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے جو کانفیڈنس دیا نا, بلکہ مجھے یاد ہے کہ میں ہر سال بیمار ہو جاتا تھا, ملیریا کا شکار ہو جاتا تھا اور ویری ویک. تو انہوں نے کہا یار, مجھے کہتے ہیں تیرا کول ہونا ہے, انہوں ڈرامے دے تو کم کول لفظ میں کشتی, تیری کشتی ہونی ہے, تو کمزور ہو رہے ہیں. ڈانٹا مجھے لائبریری میں. پھر مجھے کہا تم وہ جو کلیجی ہے کسی اچھی سی وہ چھوٹے بکرے کی وہ کچی بن کے کھاؤ, اور آم کھاؤ, اس کے بعد لسی پیو. مجھے سارا, اور یقین کریں جاوید صاحب 75 سے لے کر آج تک پھر مجھے ملیریا نہیں ہوا. پھر وہ لینگویج, پھر والی بنا کے جو انہوں نے مجھے سکھایا ہوا ہے کہ کیسے لافٹر لینا ہے, کہ اس کو ڈراپ کیسے کرنا. ورنہ بہت سے تھیٹر کے ایکٹر, میں نام نہیں لوں گا, جب شروع میں تو ان کو پتہ نہیں تھا کامیڈی کا. پھر میں نے ان کو بتایا. لیکن یہ کلنا جو ہے نا, آپ نے جو لفظ کیا کلنا ہے, تو میں نے آپ کی پھر وہ فائٹس جو ہیں کامیڈی فائٹس, اور وہ جینون ہوتی تھی. اب تو ہوتا ہے نا کہ نورا کشتی ہے, یا تو اے کہنا تو میں کہنا, وہ نہیں, وہ جینون فائٹس تھی ناظرین, جو ہم نے دیکھی اوپن ایئر تھیٹر جناح گارڈن میں بھی, الحمرا میں بھی,
تو وہ جینون فائٹس ہوتی تھی. فائٹ سے مراد یہ نہیں کہ کوئی مار رہے ہیں ایک دوسرے کو یا کوئی برا بلا کہہ رہے ہیں, وہ جینون کامیڈی فائٹس ہوتی ہیں کہ آپ نے ایک جملہ کہا, امان صاحب نے آگے سے یہ وہ جملہ کہا, پھر آپ نے اس کو ریپیٹ کیا, پھر سہیل صاحب کے ساتھ تو ابھی بھی وائرل آپ کی چیزیں ہوئی ہوئی ہیں. آپ نے جی او صاحب نے او صاحب نے اے صاحب نے اینک لواؤن کہتے ہیں نا منہ ایڈا بڑا انہیں گڈی دیاں لائٹاں لاتی. بات یہ کہ یہ کیا کمال بات ہے, لیکن نہ ولگر ہے اور بے ساختہ ہنسی آتی. اور وہ جتنی اس میں باتیں تھیں جو سہیل صاحب نے بھی کی, جو آپ نے بھی کی, میں وہ اکثر جب میرا دل کبھی اداس ہوتا ہے میں وہ لگا لیتا ہوں کہ چلو یار اے او صاحب نے جڑے دہی لین جاندے تھے انج ہو جاندے. ابھی میں ٹور پہ تھا امریکہ اور انگلینڈ, تو کئی فیملیز نے کہا جی ساری جدو اداس ہونے لا دینے. تو وہی ایک کمال تھا کہ حالانکہ وہ دیکھیں اس سے پہلے بھی ہوتا تھا, 1 مین شو لوگ کرتے, بعد میں بھی ہوتا رہا. یہ جو 2 مین شو کہہ لیں یا 3 مین شو یا جس میں بہت سارے اداکار مل کے کامیڈی کریٹ کرتے ہیں, یہ جو ہے جواد صاحب ہمیشہ ٹیم پلیئر رہے ہیں. جو میرا مشاہدہ ہے کہ انہوں نے حالانکہ اکیلے بھی بڑا اچھا کام کرتے ہیں, اور انہوں نے جو ایکشن کامیڈی جو ہے وہ آپ نے ایک واقعہ, میں آپ کا انٹرویو ایک دیکھ رہا تھا, آپ نے سنایا کہ میں نے ایکشن کامیڈی شروع کہاں سے کی. اب وہ کمال ہے, وہ ذرا بتا دیجیے. وہ پہلا ہی ڈرامہ تھا, تو صوفی صاحب نے مجھے اچھا کریکٹر دیا میر صاحب کا. میر صاحب اردو اسپیکنگ یعنی وہ جو مائی ڈیئر بیگم, امپورٹڈ کوالٹی, چاند کی یہ فضائے کثیف آپ کے مزاج شریف پر کیسے اثر انداز ہو رہی ہے. اٹس پلیزنٹ, اٹس ویری نائس. وہ ایک مجھے میری لنڈے بازار میں دکان ہوتی ہے, تو وہ میم اس میں سے نکل آتی ہے, وہ جو گٹھری نہیں ہوتی, یہ تو ہم چاند پہ چلے جاتے ہیں سارے. اب میں اس سے پوچھ رہا ہوں, اب جناب بڑا اچھا کریکٹر تھا وہ میم میرے ساتھ, اہل زبان, آپ اہل زبان میں. بالکل. تو جب وہ ڈرامہ شروع ہوا, فرسٹ انٹری میری ہوئی, تو جب میں نے بولا تو میری آواز دب گئی. ویسا ہوتا ہے تھیٹر میں کئی دفعہ, وہ ڈاؤن چلی گئی. اب سارا ہار کر اوے اونچی بول, اوے اونچی, گوال منڈی سلامی گھاٹ ریلوے اڑو, اوے اونچی بول. تو میں اونچی بولوں اور آواز پھر نیچے, پیچھے صاحب کی بات ہے, ایڈیٹ کیا کر رہے ہو, ڈرامہ خراب کر رہے ہو. پیچھے سے ڈانٹ استادوں کی, اس زمانے کے استاد بڑے ماں باپ کی طرح. میں گھبرا گیا, تو میں نے وہ سٹک تھی میرے پاس, تو میں نے بات کر کے نا, اب مائی ڈیئر بیگم, امپورٹڈ کوالٹی, وہ چھڑا کر لگا دیا اس پہ میں نے, تو لافٹر آ گیا. وہ میں نے اگلا لافٹر پھر اس پہ آ گیا, یعنی بات لافٹر والی نہیں ہے, لیکن اس کے انداز میں وہ لافٹر آنا شروع ہو گیا. تو اب وہ جو آپ کو پتا ہے جو بنیاد میں بات پھنس جاتی ہے نا, وہ آج تک وہ میرے میں ہے کہ یار سادہ سی بات ہے, لافٹر ہے ہی نہیں. تو طاہر نشاط صاحب ایک ڈرامے جو کہتے ہیں مہمان آتے ہیں, شربت پیا, بھی سانو شربت پیا ہوئے, تیری شکل ہے شربت والی, یعنی بات اگر میں کہوں کہ تیری شکل ہے شربت والی, ختم. وہ ڈلیوری کا. تو آپ کے ساتھ آج ہماری ایک بہت ہی ابھرتی ہوئی, آپ مقابلہ حسن میں نہیں گئی تھی ایک دفعہ, سب کو انعام ملے تھا, آپ کو جرمانہ ہوا تھا, وہی نہیں. وہ تو آپ نے ٹھیک پہچانا, جرمانہ نہیں, ان کو پھانسی ہوئی. پھانسی نہیں, اناؤنس پھانسی ہوئی تھی, پھر وہ رحم کی اپیل انہوں نے کی تھی, ان کو پھانسی نہ دو, انہوں صرف سڑکاں تے دوڑاؤ. نہیں, وہ جلاد جو سر وہ بے ہوش ہو گیا, اب چلا, بلکہ وہ رسی بھی جل گئی تھی. رسی, وہ کہتے ہیں نا رسی رسی جل گئی پر بل نہیں گیا, تو ان کی جو رسی تھی نا اس سے باندھا ہوا تھا, اس کا بل بھی نکل گیا. اب ان کا بل اس کو یاد کرتا ہے. اور یہ آپ کو بہت کہہ رہی تھی جواد صاحب نے آنا تو مجھے لازمی بلائیں, ورنہ تو 1 to 1 میرا تھا کہ آپ کے ساتھ تو میرے 50 سالہ تعلق کا. بہت بہت آپ کا بھی شکریہ, اور آپ کی بھی. تو یہ بار بار ایک سیکنڈ, آپ کا بہت شکریہ, اور آپ کی بہت بہت زیادتی. کچھ بولنا تو اسے بھی اپنی آواز اس وقت تو آپ کہہ رہے تھے
کہ بھائی جواد صاحب آئیں گے تو میں یہ کروں، میں لڈیاں پاؤں گی. جی بالکل، میں جواد صاحب کی بہت پرانی فین ہوں، ان کے میں نے بہت سارے کام دیکھے ہوئے ہیں. بڑی میں پرانی تو- ہے. یہ جو فرعون کی ممی تو آپ نے سنی ہوگی. جی جی ہے. یہ آخری فرعون کی آنٹی ہیں. نہیں جی، ہم نے بھی ممی فرعون کی سنی تو یہ دیکھ بھی لی. آپ اپنی فین کو ایسا سمجھتے ہیں؟ فرعون کیسا تھا ویسے؟ بہت خوبصورت تھا وہ، آپ کی طرح؟ مجھ سے زیادہ تو نہیں تھا، میں اس سے بہت زیادہ حسین ہوں. آج کر لیں جو بھی دل کی باتیں کرنی ہے، پھر کہاں موقع ملنا دوبارہ. سر آپ اپنے پروگرام میں بہت بہت خوبصورت لوگوں کو انوائٹ کرتے ہیں. آج آپ نے میرے پسندیدہ ایکٹر، کامیڈین، ان کو آج آپ نے مجھ سے ملوایا. آپ کا موقع ہے، جلدی سے آپ اپنا مطمع نظر جو ہے وہ بیان کریں. سر یہ اس کو مت ماننے کا مطلب آتا ہے؟ میں آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں. ضرور کریں، بڑی بڑی کریں. اپنا تعارف تو کروائیں نا کہ آپ کون ہیں. آپ چھوٹی ریکویسٹ نہ کریں کیونکہ آپ خود چھوٹی ہیں، ریکویسٹ بڑی کریں. ان کا سر نام ہے نسرین ٹھاکر. اچھا، ٹھا کر کے. وہ جو ہے گانا بھی تھا، ہاں سے نہ باجا ٹھاک، وہ ایسی. ٹھیک ہے. آپ انمیرڈ ہیں؟ سچی دسو ایتان لگتے ہیں انمیرڈ. میرے 4 شوہروں کا انتقال ہو چکا ہے اور میرا کوئی بھی شوہر 3 سے 4 ماہ سے زیادہ زندہ نہیں رہتا. اب میں شادی کرنا چاہتی ہوں. اب آپ کی نظر اموات میرے پر ہے. آپ میرے پسندیدہ ہیں اور آج آپ سے ملنے کا اشتیاق ہوا ہے تو میں آپ کو پرپوز کرنا چاہتی ہوں. میرے ساتھ بھی ایک بڑا حسین واقعہ ہوا ہے جی. کہ میری بھی 4 شادیاں ہوئی تھیں اللہ. اور میری بھی ایک کے بعد دوسری بیگم 6 مہینے کے بعد مرتی رہی. تو میرا خیال ہے جوڑی سلامت رہے گی. یہ تو کیا خیال ہے؟ اس دفعہ صحیح فیصلہ ہوگا کہ کون بچتا ہے. میرا خیال ہے ہم دونوں شادی کر لیں کیونکہ بہت سی دنیا پھر ہماری وجہ سے تو نہ مرے. ہمارا میچ اچھا رہے گا. میرا خیال ہے آپ ان کو طے کر کے میرے ساتھ بھیج ہی دیں. نہیں، ان کو طے نہ کروائیں، اچھا ان سے کچھ طے کریں، کوئی حق مہر پر. کیوں نہیں؟ حق مہر تو کریں گے کیونکہ ان کی موت اب برحق ہے. یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ابھی میں زندہ رہنا چاہتی ہوں. آپ زندہ رہو گی مگر تاریخ میں، تاریخ میں سنہری حروف میں آپ کو لکھا جائے گا. سنہری حروف میں نہیں، کالے حروف میں لکھا جائے. اس کے بعد نسیم صاحب آپ میرے فیوریٹ ہیں پر آپ ایسی باتیں نہ کیجیے مایوس کرنے والی. نسرین ٹھاکر صاحبہ، جی. آپ ماشاءاللہ شاعرہ بھی ہیں. جی تو بالکل. جواد صاحب آئے ہیں ماشاءاللہ، ایک ان کا شاعری کا سے وابستگی ان کی اپنی ایک مسلم حقیقت ہے اور جی. بڑی شاعری ان سے بھی سنتے ہیں ہم، بلکہ ان سے ریکویسٹ کریں گے ہم سنائیں. لیکن اس سے پہلے میری درخواست ہے کہ آپ تو ان کو کوئی 1-2 شعر سنائیں. جی بالکل، شادی کا پرپوزل تو پھر بھی دیا جائے گا. ان کے لیے میں خاص شاعری لے کر آئی ہوں، یہ میں ابھی آپ کو سناتی ہوں. ایک دیکھنا جواں نہ چڑھ گئے ہم شاعری پہ. ہم نے جہاں رکھا ہوا تھا وہاں سے تو یہی. نہیں جی، میں روز شیمپو یوز کرتی ہوں، میں صاف ستھری لڑکی ہوں. جو نہیں ہے نا تو کاکروچ ہوتے ہیں. ویسے آپ شیمپو کون سا یوز کرتی ہیں؟ یہ کالٹیکس کا؟ نہیں جی، پینٹین. اچھا ٹھیک. اور آپ تو میرا خیال میں آپ کو ضرورت نہیں پڑتی ہوگی. تو ہم نے چھوٹی چھوٹی ٹاکیاں رکھی ہوئی ہیں، جی جی. ان کو صابن میں بھگو کے ہم پھیر لیتے ہیں. تو آپ کے لیے میں شاعری عرض کروں؟ بس جلدی جلدی کریں جو بھی کریں. جلدی کریں جو کرنا ہے کیونکہ مجھے آپ سے شادی کر کے مرنا بھی ہے. یہی خوشی ہونا نا. اگر یہ بات ہے تو پھر مجھے آپ سے شادی نہیں کرنی چاہیے. ہمارا ولیمہ نہیں ہوگا جی، جی آپ کا ہوگا ہمارا کلیمہ. کلیمہ ہوگا اور اناؤنسمنٹ ہوگی کہ کل 4 بجے دلہا اٹھا لیا جائے گا. اچھا جلدی سے پڑھ دو، ان سے باتیں کر رہی یار بہت ساری. تو عرض کیا ہے، کچھ اور کیسوں کا سامنا تھا منیر مجھ کو. ہاں، کچھ اور کیسوں کا سامنا تھا منیر مجھ کو. کچھ اور کیسوں کا سامنا تھا منیر مجھ کو، میں ایک ضمانت کرا کے نکلا تو میں نے دیکھا. ہاں میں ایک ضمانت کرا کے نکلا تو میں نے دیکھا. ارے واہ واہ واہ، کیا شعر ہے اور کیا اس میں کچہری پن ہے. شکریہ جناب. واہ واہ. ایک اور سارجنٹ کھڑا تھا اگلے سگنل پر. ایک اور سارجن کھڑا تھا اگلے سگنل پر. ہاں
मैं एक चालान करा के निकला तो मैंने देखा, वाह, ये भाई क्या खूब कहा मैंने। आपने तो कमाल कर दिया, यानी कि कोई शेर आपका ऐसा नहीं है कि जो को दोबारा को सुने। वाह वाह, ये आप मेरी तारीफ कर रहे हैं या मेरी बुराई कर रहे हैं? आपकी बुराई ही आपकी तारीफ है। मैंने सारी रात जागकर चौकों को क्रॉस करके चालान करवाया और आप इस तरह की बातें मुझ पे ठोक रहे हैं। चलिए अगला शेर पढ़िए। सुनिए, सुई गैस का बिल पड़ा था मेरी जेब में। खैर मेरी तो जेब नहीं थी, तो इधर ही से आपने शायरी जी, निकाली जी, है, उधर ही हाँ, पढ़ा था, ठीक है। सुई गैस का बिल पड़ा था मेरी जेब में, मैं बिजली का बिल चुका के निकला तो मैंने देखा। हाँ 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 हाँ। एक और एक और बच्ची का दाखला था सामने मेरे, नहीं अब नहीं एक बच्ची की फीस दे के बाहर निकला। वाह वाह वाह। नहीं, ये मेरी पोइट्री का हिस्सा नहीं है। अच्छा, एक बार मौका शेर लिखा है और बड़ा उसके साथ मिलता जुलता है। ये जो आप पढ़ रहे हैं ना, बेसिकली मुनीर नियाज़ी साहब का बड़ा खूबसूरत शेर है कि एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको, मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा। हाँ। तो ये जिंदगी होती है। तो हम जवाद साहब आपसे फिर बात शुरू करते हैं। जी जी, इनसे तो बातें हो चुकी हैं। इनसे जो मैं बात, ख्याल है इन्होंने काट दिए तो काफी गल्ला हो गया। हाँ, आप चलें बैठे रहने दें, वो आपके अब आपसे अगली शादी के बाद मुलाकात हो, बल्कि अगले शादी के बाद जो कुछ होना है, यानी कि वगैरह वगैरह कब्रिस्तान का सिलसिला, उसके बाद मुलाकात हो। मैं ऐसी मुलाकात नहीं करना चाहूंगी। जी। तो जवाद साहब, बात हो रही थी थिएटर की, जब आपने स्टार्ट किया कॉलेज से, मेरे वाले साहब हाँ। के साथ आपकी बड़ी अच्छा, एक वाक़या मैं भी बयान कर दूं, पता नहीं नाजरीन, कि आज से तकरीबन वही बात है उसी ज़माने की, 50 के करीब होने वाले हैं साल, कि मुझे रमज़ान चल रहा था तो मुझे ऑर्डर मिला कि जी एक मेहमान आने वाले हैं, तो उनके लिए ख़ास इंतज़ाम जो है वो उनका ख्याल रखना, जब आए तो सीधा उनको मेहमान खाने में बिठाना है। तो समनाबाद में हमारा घर था, तो मैं अब देख रहा हूँ बाहर खड़ा हूँ कि मेहमान आने हैं कोई मेरे वाले साहब के। मैंने कहा उनके कोई होंगे कोलीग, प्रोफेसर, कोई लेक्चरर वहाँ पे। तो इतने में एक दुबला पतला सा, जैसे इन्होंने अपनी सेहत बताई उस तरह का एक लड़का उधर आया साइकिल पे, और रमज़ान और साइकिल चलाता हुआ। मैंने कहा आप कहाँ से आए? कहते जी मैं शालामार बाग के आगे से आया हूँ। तो मैंने कहा इतनी साइकिल? मैंने कहा भाई आप बैठ जाएं, तो पानी वानी को। कहता नहीं जी मेरा रोज़ा है। तो मैंने कहा ठीक है आप तशरीफ़ रखें। तो मैंने उनको एक बरामदा होता था साइड पे, उसके आगे वो ग्रिल सी लगी हुई थी, तो वहाँ बिठा दिया। मैंने वो रोज़े का जो भी सामान था उधर भी थोड़ा बहुत रख के, तो मैं फिर बाहर आ गया, कोई मेहमान कोई आ रहे हैं तो मैं उनका इस्तकबाल करूँ। तो बाद में अफ्तारी का वक्त हो गया, अफ्तारी करने लग पड़े। तो मेरे वालिद साहब कहते हैं मेहमान मेरे ने आना था, वो नहीं आए। तो मैंने कहा सर वो मेहमान तो नहीं आए, एक लड़का आया था पतला दुबला सा, तो उसको मैंने उधर बिठाया। कहते ओ हो बेड़ा गर्क, वही तो मेरा मेहमान था। ओ मैंने कहा बेड़ा गर्क ये क्या हो गया? तो बाद वसीम साहब थे, तो ये इतने पतले थे, इतने दुबले थे और इतने जवान थे कि मैं वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये मेहमान इस तरह के ये जावेद साहब उस ज़माने के बुज़ुर्गों का ये जो था ना मोहब्बत वाला रवैया, इसी ने तो हमें परवान चढ़ाया। कोई रिजेक्शन नहीं, कोई रिफ्यूज़ल नहीं, कोई झिड़क नहीं। उस्ताद ऐसे होते थे। आजकल दौर है कितना कमर्शियल हो, अब जो असातिज़ा देखना, अब जो कमर्शलिज्म आ गया, तो हालांकि गवर्नमेंट कॉलेज था मेरे ख्याल, इस्लामिया कॉलेज नेशनलाइज्ड हुआ, तो तनख्वाह तो मिल ही जानी है टीचर्स को। फिर एफसी कॉलेज में भी चले गए थे। एफसी कॉलेज में जब नेशनलाइज हो गया तो वहाँ भी आप एफसी कॉलेज में भी पढ़े हैं, मुझे पता उनके है। साथ ही मैं भी क्या था, मुझे बल्कि लेके गए थे। महमूद असलम भी साथ थे, महमूद असलम वहाँ भी आपने ड्रामा किया। हाँ। लेकिन मैं ये बात जो उस पे आते हैं अब एफसी कॉलेज पे, और महमूद असलम और शैतान ड्रामा उधर। शैतान। अच्छा, लेकिन बात तो जो हो रही थी कि बाबा हनेरा भी हुआ, बाबा नेरा रोशनी हुआ, बहुत गोयस इंस्टीट्यूट में। हाँ। बाबा नेरा एक एक्ट का वो ड्रामा था, एक एक्ट का, और बाबा नेरा गालबन आप बने हुए मैं बना और महमूद असलम आपके बेटे बने हुए थे। नहीं, हाँ। वो नशई बने थे। अच्छा, वो जो बाबे का भांजा भतीजा होता है, वो बेटा, वो जो बाद में फिर चला गया था, एलडीए का अफसर बन गया था। अच्छा, बहुत अच्छा। बड़ा वो था।
اچھا اب بات یہ ہو رہی تھی کہ وہ جو ٹیچرز تھے ایسے کہ جو اپنے ان کے شاگرد تھے ان کو اپنی فیملی ان کو اپنے چیف گیسٹ ان کو گھر میں انوائٹ کرتے تھے، وہ کہاں چلے گئے؟ حالانکہ وہ ضروری نہیں تھا ان کے لیے. اور جو اب آ گیا کمرشلزم کے ٹیچرز جو ہیں وہ پرواہ نہیں ان کو بچوں کی، نہ وہ جانتے بھی نہیں، میرے خیال نام بھی نہیں جانتے ہوں گے، تو وہ ادھر کلاس لی ادھر لی، کوئی سیمیسٹر سسٹم آ گیا کیا ہو گیا، یعنی کچھ سمجھ نہیں آتی کہ بچوں کے نام ان کو نام پتہ ہوتا ہے. کمرشلزم آ گیا نا ایجوکیشن میں بھی. اس وقت وہ نہیں تھا، اس وقت استاد کو اپنی پریسٹیج کہ میرا شاگرد جو ہے وہ دنیا میں نام پیدا کر، وہ ہر طرح سے، یعنی کہ اس کے کھانا پینا لباس، مجھے یہ کیا پہن کے آ گئے، اس پہ ڈانٹ پڑنی، جوتی کیوں نہیں صحیح پہنی، ہر بات میں ہماری تربیت. تو ایف سی کالج کا پھر زمانہ آپ کا کیسا؟ وہاں بھی گریجویشن آپ نے وہاں سے گریجویشن وہاں سے انٹر وہاں سے کیا اسلامیہ کالج سے، پھر وہاں چلے گئے. وہاں چلے، تو وہاں کیسا آپ کا؟ محمود اسلم آپ کے ساتھ وہاں وہ شامل ہو گئے جو آج ماشاء اللہ اتنے بڑے ایکٹر ہیں. وہ پھر وہاں ہم نے کیا، وہاں ویسے تو ڈرامہ تھا شیطان، اس میں نہیں تھا لیکن میں ساری اس میں ریہرسلوں میں اور شامل تھا. اس کے بعد پھر جو بابا نیرا ہوا گوئچے میں، لیکن وہ ایف سی کالج کے پلیٹ فارم سے ہوا تھا، پلیٹ فارم وہ کیا. پھر روشنی ساتھ ہی ہوا. جی پھر اس زمانے میں آل پاکستان ایکٹنگ کا مقابلہ ہوا کالجز کا. اچھا. تو اس میں محمود بھی تھے، میں بھی تھا، کوئن میری کی لڑکیاں، سارا ایک یہ 79 غالباً 80 اس وقت 78 کی غالباً یہ بات. تو میں بھی تھا، تو میرا سیکنڈ پرائز مجھے ملا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، واہ. تو صوفی صاحب اتنے خوش، انتہائی خوش ہوئے. آل پاکستانی آل پاکستان. اچھا یہ تب سے آپ کو پرائز مل رہے ہیں؟ تو یہ شعیب ہاشمی صاحب انہوں نے مجھے، جج تھے، وہ جج تھے، انہوں نے دیے تھے. وہ کمال، وہ بھی بڑے آدمی تھے اپنی اس فیلڈ کے، اور خاص طور پہ ظرافت کے. انہوں نے سچ گپ اور جو ٹی وی پہ اس زمانے میں پروگرام کیے، بڑے کمال پروگرام ہوتے. تو تمام پڑھے لکھے لوگ اس فیلڈ میں تھے. تھیٹر جو ہے، تھیٹر آپ مجھے پتا ہے کہ آپ کا، میرا بھی جنون رہا ایک زمانے میں، اور آپ کا بھی ذریعہ معاش بھی رہا، تھیٹر آپ کا جنون بھی رہا. آپ کو ٹی وی ڈراموں میں بھی بڑے اچھے اچھے کریکٹر ملے، وہ بھی مجھے وہ بھی سوزا لے کے گئے تھے ٹی وی پہ بھی. لیکن آپ واحد میں سمجھتا ہوں اداکاروں میں سے ہیں جنہوں نے تھیٹر کو پریفر کیا ہمیشہ. جن کی فرسٹ چوائس جو تھی نا، امان صاحب، ان کی فرسٹ چوائس نہ ٹی وی تھی نہ فلم تھی. ان کو نہیں کہ فلمیں آفر نہیں ہوتی تھی. امان اللہ صاحب، اللہ ان کو مغفرت فرمائے، جنت میں جگہ دے، میرے بڑے اچھے دوست تھے. اور جواز صاحب کے تو ساتھ انہوں نے بہت کام کیا. میں تو ان سے بہت پیار کرتا تھا، بہت پیار کرتے، سارے کرتے ہیں، ہم سارے کرتے. اچھا اب یہ ہے کہ انہوں نے اور جواز صاحب نے، یہ دو شخصیات ایسی تھی جنہوں نے ٹی وی کو پریفر نہیں کیا کبھی بھی، نہ فلم کو. اور ایون ببو برال صاحب، انہوں نے فلمیں کی اور بڑے شوق سے کرتے تھے. مجھے کہنے لگے میں جا رہے ہیں ڈرامہ چھوڑ کے، تو فلم ہے ایک فخر عالم کی. میں نے کہا یار نہ کرو، وہ 5 دن میں بننی ہے تو چلے گی کیا. تو 5 دن، واقعی وہ 5 دن میں بنے گا، 2 دن چلی. تو لیکن وہ فلم کا ان کو ایک تھا، منور ظریف کو دیکھا ہوا تھا. ظاہر ہے کہ بڑے جگہ پہ ہر آدمی جانا چاہتا ہے. حالانکہ وہ تھیٹر کے کمال آرٹسٹ تھے، بے مثال، یعنی کہنا چاہیے. وہ گائیکی کا بھی انہوں نے فائدہ اٹھایا. پرفیکٹ ایکٹر ببو برال پرفیکٹ. میں تو مجھے یاد ہے کہ انہوں نے میرے ساتھ جگنی کہندی یہ ڈرامہ کیا تھا اوپن ایئر میں، تو کمال انہوں نے. اس میں آپ بھی تھے، آپ قارون بنے ہوئے تھے، مجھے یاد آ رہا ہے. آپ کو بھول گیا ہوگا، لیکن جگنی کہندی اس میں امان اللہ صاحب تھے، نوکر بنے ہوئے تھے. اورنگزیب لگاری گھر کے مالک ہوتے ہیں. اور البیلا صاحب تھے، حاتم تائی بنے ہوئے تھے. وہ روحیں بلاتے ہیں تو اس میں حاتم تائی کی روح پہلے بلاتے ہیں، پھر قارون کی بلاتے ہیں. تو قارون کا رول آپ نے کیا تھا، حاتم تائی کا البیلا صاحب نے کیا تھا. اور ببو برال کی ایک سائڈ سے ایک رول تھا، لیکن وہ ہٹ ہو گیا. اور وہ ہٹ ایسا ہوا، کوئی سچویشن ایسی بن گئی تھی کہ 3rd ایکٹ میں وہ چھایا ہوا تھا سارے کریکٹرز کو. اچھا اب وہ تھیٹر پہ اتنی آپ کو مقبولیت مل جائے، پھر اس کے بعد ان کے ڈرامے، اور لیکن ان کے ذہن میں فلم تھی. لیکن امان صاحب اور البیلا صاحب آئی فلموں سے تھے، ٹھیک ہے جی. بہت سارے ایکٹرز ہمارے ایسے ہیں جو پہلے فلموں میں آئے، اور لیکن آپ کی اور امان صاحب کی یہ تھی کہ تھیٹر کرنا. اور تھیٹر مجھے فلم آفر ہوئی تھی، کلی ہوئی تھی، اور بہت سی. میں کہا یار میرے پاس ٹائم نہیں ہے، بالکل میں تھیٹر سے مجھے ٹائم نہیں ہے. لیکن پھر مجبوری، جب تھیٹر بالکل ہی خراب ہو گیا، بالکل ہی، یعنی آخری اٹیمپٹ جو کیے ہیں سہیل صاحب نے، آپ ان میں شامل تھے، ٹھیک ہے. بڑی انہوں نے کوشش کی کہ اس کو انٹیکٹ رکھا جائے.
تھیٹر فیملیز کے لیے. اور مجھے علم ہے کہ وہ کتنی وہ کوشش کرتے تھے اس پہ ڈرامہ اسٹوری لائن بنانی, پھر اس کو محنت کرنی, پھر اس کی ریہرسلس کرنی, اور آپ بھی ان کے ساتھ کامیڈی بھی اس میں رکھنی, پھر کہ لوگ وہ انٹرٹین بھی ہو, جگت بھی ہو, کامیڈی بھی ہو. بلکہ میں استاد جی صوفی صاحب کے بعد, کیونکہ ان کا تو خیر میچ ہی کوئی نہیں تھا نا, وہ تو پائنر میں سے ہیں, کیونکہ اوریجنل ڈرامہ تو صوفی صاحب نے شروع کیا تھا, پہلے تو ٹرانسلیشن یا اڈاپٹیشن ہوتی تھی. جی جی بالکل. اس کے بعد پھر بہت سے یعنی افتخار حیدر صاحب, وہ عطر شاہ, بڑے اچھے بڑے دیکھیں آج آنکھاں وارث شاہ نو جب 68 میں ہوا یہاں پہ لاہور میں, تو اسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ فرسٹ کمرشل تبازاد جو اوریجنل ڈرامہ, جو کہ اوریجنل تھا. میں کیا کہتا ہوں اس کو, لینڈ سے وابستہ, اپنی دھرتی سے جڑا ہوا, اپنی دھرتی سے جڑا ہوا, کہ وارث شاہ دنیا میں آ رہے ہیں. ہاں, اور پھر وہ کریکٹرز جن کو ملتے ہیں وہ بھی اپنی دنیا کے ہیں. اور ایک جو ہم بات کر رہے تھے سر بیٹھے ہوئے, تو آپ نے فرمایا کہ اب ایسا ڈرامہ کیوں نہیں ہو سکتا, کیونکہ اب وہ آپ فرما رہے تھے کہ وہ کریکٹر ہی نہیں رہے. میں کہہ رہا ہوں کہ وہ جو ہمارے دور کے کریکٹر تھے, میں دادا اس زمانے کا ایک ٹپیکل ہوا تھا, سب کے دادے اسی طرح کے ہوتے, پگڑی باندھی ہوئی ہے اور ایک دھوتی ہے اور ایک خاص ان کا لباس ہے, اور بولنے کا اسٹائل بھی اپنا, اوے منڈے ہو کہیں کہہ رہے ہو. اس زمانے کی نانیاں اینک لگی ہوئی ہے اور چنی ہے, وہ اب ہماری میری اپنی بیگم نانی ہے خود جی. تو جو میری بیٹی ہے, جب کوئی فنکشن ہوتا ہے لگتا نہیں اس میں سے نانی کون ہے ماں کون ہے, وہ بھی اسی طرح. نانیاں بھی اب لڑکیاں ہو گئی ہیں, وہ جو دادے ہیں وہ بھی اب اسی طرح, وہ کریکٹر وہ گاؤں سے آنے والے, گاؤں بھی سارے شہر بن گئے. بالکل. پھر اس زمانے کی جو وہ پنجابی بولنا اور پنجاب بولنے والے, پھر اردو والے, پھر وہ آپس میں ان کا جو ایک مس انڈرسٹینڈنگ, اسی سے ڈرامہ بنتا نا. جی جی. اور جو کردار ہوتے تھے کلیش سے بنتا, جی, یہ وہ دیگیں بناتا نائی ہے, پہلوان ہے, وہ موجی آ گیا, اس کا زبردست کریکٹر, وہ ساری ختم ہو گیا. اب تو ریسلر آ گئے نا جی, پہلوان چلا گیا, پہلوان کی بادشاہ, تو وہ ہم سیکھتے تھے. فقیر چلے گئے گلیوں والے, جو آواز لگاتے تھے وہ ہے کوئی فقیر دے گا ہمارے گلی میں او فقیر رحم کرے اللہ, اللہ دی ذات رحمت کری بچہ. واہ 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 ناظرین, واہ واہ کیا بات ہے. یہ جو ٹپیکل کریکٹرز تھے. وہ مداری گئے, مداری آپ نے جو رول کیا تھا, مجھے یاد ہے مان اللہ صاحب کے ساتھ, شاید وہ موجود ہو سی ڈی میں, یہ یوٹیوب پہ. لیکن وہ کمال تھا کہ ایک وہ بچہ, مان صاحب مجھے کہنے لگا یار میں پھنس گئے تھے ان بچہ جمہورہ بنا کے, حالانکہ انہوں نے خود کہا کہ میں مداری کا کروں گا, ان کو بچہ جمہورہ کو. آپ چھوٹے بھی تھے ظاہر ایج میں, تو انہوں نے کہا ان کو جو بچہ جمہورہ بنا دو تو میں مداری کروں گا. اب وہ مداری کا بڑا اچھا تماشا وہ دکھاتے تھے, لیکن اس میں میچ ایسا پڑ گیا کہ بچہ جمہورہ جو ہے نا وہ پاپولر ہو گیا زیادہ, کیونکہ اس کے بعد مارجن زیادہ تھا, وہ جواب دیتا تھا نا. یہ جو پلٹ ہوتی ہے وہ ناظرین, وہ تھیٹر میں وہ بڑی اس کی ویلیو ہوتی ہے. اب وہ جو ہم سنا کرتے تھے مداری کو, اچھا آپ کو ایک اور بھی بات بتاؤں کہ میں مداری سے زبردست ایکسپیکٹس تھا کہ بھئی یہ کیا کریکٹر ہے کہ یہ جھوٹ بولتا ہے, سارا کچھ اس کو فراڈ کرتا ہے, لیکن آڈینس پھر کھڑی ہوتی ہے اور اس کو گھنٹہ گھنٹہ کھڑا کرتا ہے, کہتا ہے یہ کپڑے کا سانپ اڑے گا, اور سب کو پتہ نہیں اڑے گا, لیکن وہ ایسے بولتا لگتا کہ ایت کی اٹھے گا. اچھا یہ پھر تو یہ مداری پن, واقعی ان کو جو مداری کہتے ہیں ہمارے سیاستدانوں کو یا حکمرانوں کو, تو وہ اسی وجہ سے کہتے ہیں غالباً, کیونکہ وہ ہر دفعہ عوام ان پہ یقین. خوبصورت بات. تو میں کہا یار یہ کیا کرتا ہے, تو پھر آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ میری ٹون میں آپ غور کریں گے آپ کو مداری نظر آئے گا. ناظرین یہاں پہ ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, اور اسٹے ٹیونڈ ود اس.